آج وہ پورے 3 سال بعد آسٹریلیا سے گھر آ رہا تھا، جس نے اس کے رشتے سے انکار کرتے وقت کہا تھا کہ علیزے جیسی بے وقوف لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں، اور اس سے ٹھکرائے جانے کی اذیت علیزے آج بھی محسوس کرتی تھی۔ ابتسام احمد کے آنے سے گھر میں رونق تھی۔ تایا ابا، تائی اماں بہت خوش تھے بیٹے کی آمد پر۔ علیزے نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے سامنے نہیں جانا۔ وہ اس مغرور شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اسے احساس ہوا کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں۔ ایک لمحے میں دل کی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ بولا، "کیسی ہو جیا؟" علیزے کے حوصلے جیا سن کر جواب دینے لگے، مگر اس نے ہمت کی اور کہا، "جی الحمدللہ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔" پھر خاموشی۔ اس نے یوں ظاہر کیا کہ وہ یہاں اکیلی ہے، اور لاپرواہی سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابتسام سامنے صوفے پر بیٹھ کر اس کو جانچتی نظروں سے دیکھنے کا کام جاری کر رکھا ہوا تھا۔ علیزے نے موبائل دیکھنا شروع کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ گھبرا جائے گی۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی کہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں۔ اس نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا جو فواد خان کی طرح ایک ابرو اٹھا کر اسے بڑی مہارت سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ اسے سامنے بیٹھ کر اگنور کرنا ہے۔ آج بیگ سے پیپر اور پین نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ ابتسام دیکھتا رہا۔ آخر پوچھا، "کیا لکھ رہی ہو؟" وہ بولا، "ایک اسٹوری لکھنی ہے۔" اور پھر مصروف ہو گئی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی۔ ابتسام یوں ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی لکھنے لگ جاتی۔ 20 منٹ گزر گئے۔ اچانک امی کی آواز آئی تو ابتسام ادھر چلا گیا۔ علیزے بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے خود کو شاباشی دی کہ آج اسے اگنور کر کے آئی، اور پزل ہوئی بغیر اس نے اعتماد سے بیٹھی رہی۔ اب اس سے کم بے وقوف نہیں۔ ابتسام لاؤنج کی ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے آیا تو وہ صفحہ نظر آیا جس پہ علیزے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے متجس ہو کر پڑھنا شروع کیا، جس پر لکھا تھا، "یار کیا مصیبت ہے اس شخص کی آنکھیں، یہ کیوں آیا ہے، کیوں دفع نہیں ہوتا؟ بدتمیز انسان، اکھڑو سڑو دیکھ کیسے رہا ہے، کسی آر پار ہوتی ہوئی نظریں ہیں اس کی۔ جیا ہمت کر، پزل نہیں ہونا۔ جیا جی برو، جیا تم بیٹھی ہو، کوئی نہیں یہاں؟ جیا دھڑکن نارمل رکھو خدا کے لیے۔ جیا خود دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، درخت ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ان کو دیکھو، بس ہمت کرو، اس کو اگنور کرو۔ اف یہ آنکھیں نئی آنکھوں کا نہیں سوچنا۔ دیکھو ٹیبل پر گلاس پڑا ہے، کپ پڑا ہے، سامنے والے گھر کی چھت پر کوا بیٹھا ہے۔ ہاں میں نہیں گھبراؤں گی، میں پراعتماد لڑکی ہوں۔ یا اللہ اس شخص کو اٹھا لے، کیوں دیکھ رہا ہے ایسے؟ یا اللہ یہ کیوں آیا ہے واپس؟ ابتسام نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھا اور یہ پیپر جیا کو منہ دکھائی کے گفٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ "دعا کرو کہ میں اس کے لیے دعا ہو جاؤں۔" وہ ایک شخص جو دل کو دعا سا لگتا ہے۔ اپنے روم میں آ کر ابتسام نے علیزے کی تحریر کو پھر سے پڑھا۔ پھر اس نے پین پکڑ کر اس تحریر کے نیچے لکھا، "تم کیا سمجھ رہی تھی تم بڑی بااعتماد لڑکی بن چکی ہو؟ تم وہی ہو بے وقوف جھلی سی پاگل۔ مجھے نظر انداز کرتی ہو تو حواس تو قابو میں رکھنے تھے۔ تمہارے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، ہونٹوں کی لرزش اور پلکوں کا بار بار اٹھنا اور گرنا، تم یہ خیال بھی نہیں لکھتی۔ مجھے اندازہ ہو جاتا کہ محترمہ مجھے چاہتی ہیں اور بے حد چاہتی ہیں۔" اس نے اپنے مسکراتے لب اس تحریر پر رکھے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی جیا کا منحوس چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اب وہ عادی ہو گیا تھا جیا کو سوچنے کا۔ اب بھی اس کے خیالوں کے سفر میں چل رہی تھی ابتسام۔ 2 بھائی 2 بہنیں، بڑی آپی انوشے، پھر ابتسام، پھر زوہا اور حمزہ۔ علیزے اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ چھوٹے چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، انسا اور علیزے۔ علیزے سے اسے بچپن سے ہی چڑ تھی کیونکہ یہ بھاں بھاں کر کے روتی تھی، اور اکثر حمزہ جو کہ علیزے کا ہم عمر تھا اس کا فیڈر بھی پی جاتی تھی اور اسے گرا کر تالیاں بجاتی۔ ابتسام کو اسے 2 بار علیزے کو مارا، پھر اکثر مارتا اور اپنا بھائی اٹھا کر اپنے پورشن میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ سارا بچپن علیزے پہ روب ڈالتے گزرا تھا۔ ابتسام کو بس اس کی ہنسی سے ہی چڑ ہوتی تھی۔ اسے ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول گئی، پھر سے شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے تھے۔
चिढ़ इब्तिसाम को इसके बारे में। इसने कभी ये नहीं सोचा था, हमेशा इसकी ऊट पटांग हरकतों से इसको उलझन ही रही। कभी शोर मचाती, चीखती चिल्लाती, फजूल में हंसती और लड़ती झगड़ती सी। इब्तिसाम ने MBA कंप्लीट किया तो इसे एक ऑस्ट्रेलिया की फर्म से जॉब की ऑफ़र आई। ये तैयारी करने लगा कि एक शाम अब्बा ने इसे बुलाकर कहा अलीज़े से कि या अनसा, जो तुम्हें पसंद हो, तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। वैसे पसंद तो मुझे अलीज़े है, मगर वो छोटी है, तो बेटा तुम फैसला कर लो। इब्तिसाम ने हैरत से अब्बा की तरफ देखा। बाबा, मैं शादी नहीं करना चाहता और इन सब तो को हमेशा बहन समझता हूँ, तो बेटा जिया के लिए हाँ कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम निकाह के बगैर अजनबी दुनिया में जाओ। बाबा, अलीज़ा जैसी ऊट पटांग लड़की ही रह गई है। मैं क्या, मेरे आपको पता है कितनी बेवकूफ़ और हौनाक सी लड़की है। मैं ऐसी लड़की को अपने हमसफ़र कैसे बना सकता हूँ जिसके नाम से मुझे उलझन है। प्लीज़ बाबा, मैं अलीज़े मेरी आइडियल नहीं है। प्लीज़, मेरी ज़िंदगी में जो खुद ही इसका फ़ैसला करेगा हक रखता हूँ। प्लीज़ बाबा। कमरे से जाते ही ट्रे लिए खड़ी जिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान इसके सर पर दे मारा। वो चुपचाप लौट गई। इब्तिसाम के जाने के दिन करीब आ रहे थे। इब्तिसाम ने घर में एक खामोशी को महसूस किया। आजकल शोर शराबा नहीं हो रहा था। अलीज़े कहीं नज़र नहीं आ रही थी। किसी ने इसे शादी की बात दोबारा नहीं की और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि बला टल गई। वहाँ जाकर भी इसने कभी किसी का ना सोचा, ज़्यादा ना परवाह की। कभी फ़ोन पर बात हो जाती, कभी वीडियो कॉल पर, मगर कभी जिया ना नज़र आई। इब्तिसाम की कुलीग रोज़शना, जो कि पाकिस्तानी थी, इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अक्सर डिनर साथ करना, अक्सर लॉन्ग ड्राइव। इसका बोल्ड अंदाज़, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग, गर्ल्स ये कि इससे आइडियल पर्सनैलिटी, जो इब्तिसाम को लगता था कि ऐसी लड़की और कोई ना होगी। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।